والسلام على آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے تفسیر قرآن کا ہفتہ واری پروگرام چل رہا ہے مسجد عبدالحکیم کے اندر۔ آج کی اس ہفتہ واری پروگرام کے اندر آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا مفہوم اور اس کی تفسیر کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور اس سے پہلے ایک درس ہو چکا ہے، آج بھی اسی کا سلسلہ ہے۔ اس کے اندر جو تیسری آیت ہے سورہ فاتحہ کے اندر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ ہر کوئی جانتا ہے بدلے کے دن کا مالک۔ تو یہاں دین کا معنی جو ہے بدلہ سے کیا گیا ہے، حالانکہ دین کا معنی اور بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جانتے ہیں دین معنی دھرم بھی ہوتا ہے، دین اسلام جیسے اور دوسرے ادیان، لیکن یہاں دین کا معنی بدلہ، دین کا معنی عمل۔ تو یہاں پر جو معنی ہے اس کا وہ بدلہ کے ہے، عمل کے۔ تو اللہ رب العالمین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں بدلے کے دن سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے کہ بدلے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے تو کیا دنیا کا مالک نہیں ہے؟ آج کے دن کا، اس دن اللہ رب العالمین تنہا مالک ہوگا۔ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر ملکیت ہے انسانوں کے پاس، گرچہ وہ جسمی کیوں نہ ہو، اضافی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں پر انسان مالک ہے۔ لیکن دنیا کے علاوہ آخرت میں وہاں صرف اللہ رب العالمین مالک ہوگا، اور اس دن تمام مخلوقات کے اندر عمل کا مبادلہ ہوگا، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا۔ تو اس دن کی ایک خصوصیت ہے، وہاں پر کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو اپنا پورا بدلہ نہ پا جائے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ آخرت کے دن کے وجود کے لیے ایک بڑی دلیل یہ بھی مانی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سب کو بدلہ مل جائے گا، کیونکہ یہاں پر ظلم بھی ہوتا ہے، انصاف بھی ہوتا ہے اور ظلم بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سب کو، یعنی سارے مظلوموں کو ان کا اپنا بدلہ مل جائے جو ملنا چاہیے۔ بدلہ مطلب ان کا اپنا حق، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ظلم بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اندر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہاں سب کو پورا بدلہ ملے گا۔ وہ سارے مظلومین جو دنیا کے اندر اپنا حق نہیں پائے، اپنا بدلہ نہیں پائے ہیں، آخرت کے اندر وہاں پر کو پورا مل جائے گا۔ تو گویا وہاں پر جو بچے کچے ہوں گے ان کو بھی مل جائے گا، اور باقی سب لوگوں کو ملے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جو جیسا دنیا میں کرے گا اس کو وہاں پر بدلہ ملے گا، اور یہاں پر جس پر ظلم ہوا ہوگا اور یہاں پر وہ اپنا پورا حق اور بدلہ نہیں پایا ہوگا دنیا کے اندر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو پورا بدلہ دے گا۔ تو بدلہ کے اعتبار سے اس کی ایک خصوصیت ہے اس دن کی
اس لیے جو ہے اس کو بدلے کا دن کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے حساب کا دن کہا گیا ہے، حساب و کتاب کا دن۔ وہاں پر حساب ہو جائے گا پورا پورا، دنیا کے اندر پورا پورا حساب بھی نہیں ہوتا، ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے، مطلب سب کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر پورا پورا حساب ہو جائے۔ اگر انصاف ہو رہا ہے تو سمجھے پورا پورا حساب ہو رہا ہے، اور اگر حساب اگر آدمی پر ظلم ہو رہا ہے اس کا مطلب پورا پورا حساب کتاب اس کو نہیں مل رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن پورا پورا حساب کتاب ہو جائے گا، یعنی اس کو پورا حق مل جائے گا۔ بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمارا پورا حساب ابھی نہیں پورا ہوا، ہمارا حساب بے باک نہیں ہوا، وہاں سب کا حساب بے باک ہو جائے گا آخرت میں، اسی لیے اس کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں، حساب کا دن، بدلے کا دن۔ یہ سب خصوصیت ہے دنیا کے اعتبار سے۔ جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے معاملے میں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے یہاں دنیا کے اندر پورا پورا حساب بھی نہیں ہوتا ہے اور پورا پورا بدلہ بھی نہیں ملتا ہے، لیکن آخرت کے دن پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور پورا پورا سب کا حساب بھی مل جائے گا، کسی کا ہوا حساب باقی نہیں رہے گا، اور نہ ہی کسی پر کوئی ظلم ہوگا، رتی کے برابر بھی، ذرہ کے برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ دین سے مراد یہاں پر کیا ہے، بدلہ ہے، اور ہے کہ دین سے مراد عمل بھی ہوتا ہے جیسا کہ بتایا گیا، اور دین سے مراد دھرم بھی ہوتا ہے۔ عمل اور دھرم، اس کی مثال آپ کو مل جائے گی، جیسے لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین۔ تو یہاں حساب مراد نہیں ہے، بدلہ مراد نہیں ہے، یہاں جو ہے دین مراد ہے، عقیدہ مراد ہے۔ تو دین سے مراد عقیدہ اور دھرم بھی ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ کافرون کے اندر ہے، آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا، یعنی تمہارے لیے تمہارا عقیدہ، تمہارا مذہب، تمہارا دھرم، اور میرے لیے میرا عقیدہ، میرا دھرم اور میرا جو ہے طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے دین کا بعد عمل بھی بتایا تھا کہ عمل بھی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کما تو دین و تراد، جیسا تم عمل کرو گے ویسے ہی تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہاں جو ہے دین سے مراد عمل ہے۔ تو کئی معنی ہوتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جو دین کا لفظ آیا ہوا ہے وہ بدلے کے معنی میں۔ ایک پوائنٹ کی بات ہے یہاں پر یہ بھی نقل کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں تفصیلات پیش کر رہا ہوں یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، جو کہ عالم عرب میں ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں اور ان کی وفات ہو چکی ہے، ایک بڑے عالم مانے جاتے ہیں سعودی کے اندر، ان کا انتقال ہو گیا ہے 2000 کے آس پاس، یعنی آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے۔ انہوں نے ایک بڑی تفسیر لکھی ہے، ایک بڑی کتاب ہے، تو اسی سے میں یہ جو ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر یہ جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، تو دین کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ اسی طریقے سے جو پہلا لفظ مالک، مالک کا لفظ اس کے اندر ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ایک قرأت اور پائی جاتی ہے، اس کو جو ہے ملک بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی مالک ہے، اور ایک جو ہے اس کو ایک قرأت ہے اس میں ملک پڑھا جاتا ہے، ملک مانے بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اس کا بھی ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مالک اور ملک دونوں پڑھا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین بدلے کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، یا آپ کہیں گے قیامت کے دن کا مالک ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں قرأت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہمیں نظر آتا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے تو مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طریقے سے جو حقیقی بادشاہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ کے پاس ہے، پوری کائنات کی بادشاہ اللہ کے پاس ہے، اور اسی طریقے سے حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں۔ بھائی انسان ہوتا ہے، مخلوق ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ مالک ہو تو بادشاہ بھی ہو،
اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہو تو وہ مالک بھی ہو. کبھی کبھی یوں ہی نام کے جو ہے بادشاہ ہوتے ہیں اور ان کے نام پہ دوسرے لوگ کام کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ مالک ہوتا ہے انسان لیکن بادشاہ میں ہوتا ہے. اس کی مثال تو اہم ہے، بہت عام ہے. تو اللہ رب العالمین حقیقی طور پر دونوں ہے، بادشاہ بھی حقیقی طور پر اور اسی طریقے سے وہ مالک بھی ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر ہے. اس دن مالک اور بادشاہ دنیا کے اندر تو سب ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ جو دونوں صفت ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہوگا. بلکہ بعض آیتوں کے اندر چیلنج کیا گیا ہے کہ کہاں ہے آج بادشاہ لوگ تو دنیا میں اپنی اپنی بادشاہت لے کر چلتے تھے، وہ آج کہاں گئے؟ یہ میں نہیں بول رہی ہوں، آج کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے آج بادشاہ؟ للہ الواحد القہار. صرف اللہ ہے جو ایک زبردست قوت والا ہے، اسی کے پاس آج بادشاہ. تو قیامت کے دن بادشاہت اور مالک یہ دونوں صفت جو ہے صرف اللہ کے پاس ہوگا. وہی ہوگا بادشاہ اور وہی ہوگا مالک. یہاں ایک پوائنٹ کی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ جو بادشاہ کی صفت ہے یہ فخر کے طور پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ. یہ فخر کے طور پر آیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بادشاہ بنایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے. بلکہ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے جو کسی دوسرے کے لیے مناسب نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ نے ایک نبی بادشاہت طلب کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دے رہا ہے. بنو اسرائیل نے اپنے نبی سے طلب کیا کہ کوئی بادشاہ ہمارے لیے بنا دو تاکہ ہم اس کی قیادت اور سربراہی میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے طالوت نام کے ایک شخص کو بادشاہ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بنو اسرائیل کو بہت عظیم اور بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت، ملکن عظیمہ، ایک بڑی بادشاہت کو دے رکھی تھی. یہ سب کیا ہے؟ بادشاہت کی تعریف ہے. اللہ مالک الملک قرآن کے اندر ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ مالک الملک، اللہ تعالیٰ تو بادشاہت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں. مطلب جس کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، گویا اس کو عزت دیتا ہے، اور جس سے چھین لیتا ہے اس کو گویا ذلیل کرتا ہے. بادشاہ جسے چھین لیتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے. ان سب سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے لفظ کو، بادشاہ کو اپنے لیے فخر کے طور پر بیان کیا. قیامت کے دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اللہ کے سوا، اور اللہ تعالیٰ ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور بنو اسرائیل کو بڑی عظیم بادشاہت دی تھی بطور احسان کے، اللہ نے بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے. فضیلت کے طور پر ایک نبی نے بادشاہت اللہ سے طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے دیا اور بادشاہ بنا کر کے ان کے اندر بھیجا. یہ سب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت کوئی غلط چیز نہیں، بلکہ یہ فضیلت کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے. سب سے بڑی دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی عزت ہے. آج بھی بادشاہ ہو دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی عزت ہے. تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. اور اگر وہی بادشاہ شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بغل میں نور کا ممبر بنائے گا اور اس پر بٹھائے گا. یہ حدیث کے اندر جو عادل بادشاہ ہوں گے قیامت کے دن وہ اللہ کے بغل میں نور کے ممبر پر بیٹھیں گے، وہ عادل بادشاہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ موجودہ طور پہ اور پوری تاریخ اسلام میں آپ نہیں پائیں گے اس طرح سے کہ کوئی مذمت کرتا ہو مطلق طور پر،
اور کہتا ہو کہ اسلام کے اندر بادشاہت کی گنجائش نہیں ہے. پورا اسلام، پوری تاریخ اسلام بادشاہت سے عبارت ہے. اگر ہم بادشاہت کا انکار کریں گے تو اپنی پوری سنہری تاریخ کو ہم گویا کہ مٹا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں. اسلام کی جو عظمت رفتہ ہے، جو اسلام کی عظیم تاریخ ہے، پوری دنیا پر جو حکومت کرنے کی، سلطنت کو بیٹھانے کی اور حکومت کرنے کی مسلمانوں کی جو اچھا تاریخ ہے، وہ ہم اس کو جو ہے یوں ہی سبوتاژ کر رہے ہیں، اس کا ہم انکار کر رہے ہیں جس طریقے سے دشمنان اسلام انکار کرتے ہیں. یہ آج کے دور میں ایسی کچھ تنظیمیں اور ایسے کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں، جب سے بادشاہ پیدا ہوئے اور یہ سب جاہلیت کا دور آ گیا اور ایسا ہوا ویسا ہوا، سب مٹا دیا اسلام کو نعوذ باللہ. جبکہ مسلمانوں کی عظمت انہی کے ادوار میں رہی ہے، پوری دنیا پہ وہ غالب تھے انہی بادشاہوں کی وجہ سے. تو انسان کی وجہ سے اس کے اندر عدل انصاف بھی پایا جاتا ہے، ظلم بھی پایا جاتا ہے. مطلق نفی نہیں کی جاتی ہے. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کا حساب وہ دے گا، چاہے کوئی حاکم ہو یا چاہے کوئی رعایا ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا آدمی ہو بڑا آدمی ہو، جو جس طریقے سے ظلم کرے گا یا غلط کرے گا تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ دے گا. بڑا ہوگا بڑا ظلم کرے گا اس کا جو ہے اس کو سزا بڑی ملے گی، اور چھوٹا ہوگا چھوٹا ظلم کرے گا اس کے حساب میں بتا ملے گا. لیکن کسی چیز کا دوئی بغیر دلیل کے بلا وجہ انکار کرنا اپنے کسی غلط فکر کی وجہ سے یا اپنی کسی فکر کو ثابت کرنے کے لیے، تو یہ چیز غلط ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ اس تعلق سے سورہ فاتحہ کے تعلق سے باقی چیزیں اگلے درس میں تفصیل سے پیش کی جائے گی. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.